بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا۔ شیطان نے ورغلایا اسے، کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے، کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا، کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا، یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے۔ سب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے، مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا، یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی۔ شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں۔ اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں۔ تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے۔ اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے، خدا 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 کرتا ہے، ربی 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 کرتا ہے، آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں، تجھے لبیک بھی نہیں کہا، تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ بات تو معقول تھی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی، وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظ معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ بھی، خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واٹس ایپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب مجھے اطمینان ہے جواب آئے کہ نہ آئے، آپ نے پڑھ تو لیا۔ اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا اب سسٹم ایسا بنائیں، اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واٹس ایپ کی کہ مجھ پر شو نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو مشکل ہو جائے گی۔ اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپانس نہیں مل رہا، رسپانس خدا کا جواب نہیں آ رہا، تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی، خدا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھائی جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے، بات کرنا چھوڑ دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے، ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا، بندے کیا بات ہے، تو نے اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی؟ یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے، یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے، یا کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا، بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قدر انسان جو اندر موجود ہے، روح پروردگار، اس نے انسان کو پکارا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے۔ تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں۔ اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کا، اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا، آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا ہے۔ ہاتف غیبی نے اسے پکارا، بندے کیا بات ہے، تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا؟ کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں، مجھے جواب نہیں ملتا۔ تب ہاتف غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا، تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی، جو تجھے بار بار دعا کے لیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے، تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے۔ تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے، اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو، شکر خدا تو ادا کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔